قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کے لیے موت کی حقیقت۔ انسان ہر لمحہ موت کے سکنجے میں۔ زندگی کے ختم ہونے کو موت کہتے ہیں، اور یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ آج تک نہ کوئی اس فیصلے سے بچ سکا ہے اور نہ ہی بچ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انسانوں پر موت واقع ہوگی اور اس کے بعد اللہ کے حضور ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ کیا، جو کروایا، سب کا حساب کتاب ان سے ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشددۃ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حدیثا۔ سورۃ النساء 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی ہے کہ میرے حکم سے بچنے کے لیے اگر تم سیکیورٹی کا انتظام کر لو، مضبوط ترین محل اور کوٹھیاں بنا کر ان میں بیٹھے رہو، اور یہ خیال کرو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی یا ہم موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جب میرا مقررہ وقت آ جائے گا تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، ہمارا حکم تمہیں پہنچ جائے گا۔ اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ موت واقع کرنے کے مقصد کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ موت واقع کرنے کے مقصد کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آل عمران 185۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت کے واقع کرنے کا مقصد انسانوں سے ان کے کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب لینا ہے، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دے کر جنت میں داخل کرنا یا جہنم رسید کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ انسان موت کے ڈر کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ موت واقع ہو کر رہے گی، لیکن اس کے باوجود زیادتی کرنے والے زیادتیاں کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے دن بدن گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ موت آنی ہی نہیں یا حساب کتاب ہونا ہی نہیں، تو پھر تو اس دنیا میں ہر بڑا چھوٹے کو ختم کر دیتا، اس کے مال و عزت پر قبضہ کر لیتا اور انسان اپنی انسانیت کو بیٹھتا۔ معلوم ہوا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر اور حیات بعد الموت کے انکار کرنے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔